اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو بنیادی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اپنی کتاب اور اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب اپنے انبیاء کرام کو مقرر فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر عمل کر کے اپنی امت کو سکھا کر جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ آسانیاں بھی رکھیں۔ زیادہ سختی اور زیادہ مشکل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں ڈالا، کہیں پر مجبوری، معذوری اور کمزوری میں بہت سارے اعمال میں، بہت سارے احکام میں اللہ تعالیٰ نے آسانی اور چھوٹ عطا فرمائی۔ انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، آنکھ کھولتا ہے، تو اپنے دائیں بائیں اپنے معاشرے کو، اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے۔ شروع میں وہی کچھ کرتا ہے جو اس کے بڑے کر رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں تجربات کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو بہت سارے فیصلے پھر اپنے بڑوں کی ترتیب سے ہٹ کر انسان اپنے فیصلے کرتا ہے، اپنے لیے راستہ منتخب کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پڑھتا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جو بڑوں کی زندگیوں میں نہیں تھیں، یا بڑوں کی زندگیوں میں اس سے الٹ کچھ شامل تھا، تو وہ اپنی زندگی کو پھر قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ ہے اصل ترتیب اور اصل طریقہ۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ تیرے بڑے اس طرح کرتے تھے، تو نے اس طرح کیوں کیا، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، ان کی اپنی زندگی تھی، اپنے اعمال تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو اس بات کا علم نہ ہو، انہوں نے اس چیز کو نہ پڑھا ہو، کسی نے ان کو نہ سکھایا ہو، انہوں نے اپنی زندگی گزار لی، اپنا حساب لے کے اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اللہ کے دین کو پڑھا ہے، اللہ کے دین کی طرف سے جو حکم مجھے ملا ہے، میں تو اس پر عمل کرنے کا پابند ہوں، تو بس معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اسے اپنی ناک اور انا اور ضد کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہمارے بڑے جو کچھ کر رہے تھے ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، بس ہم اسی راستے پر چلتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان کو علم ہی نہ ہو اس چیز کا۔ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ کے سامنے کتاب پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس چیز کا علم نہ ہو، یا اس چیز کی ان کو ابھی سمجھ ہو یا شعور نہ ہو ان کو، یا کسی نے آ کر ان کو بتایا نہ ہو، اور تم جناب اسی پر پڑے رہو۔ اصل چیز یہی ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی، بس اس پر عمل کیا جائے۔ یہ ہے ان مبارک آیات کا مختصر خلاصہ۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے زمین پر بے شمار چیزیں حلال، طیب، پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ کھاؤ پیو، استعمال کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور ان کا شکر ادا کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ کی نعمتیں کھا کر، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، انہیں کھا کر شیطان کی پیروی تو نہ کرو پھر۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ تمہیں بنیادی طور پر تین چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ شیطان بنیادی طور پر جو اس کی ترتیب ہے، جو اس کی انسانوں کو گمراہ کرنے کی محنت ہے، اس میں تین بنیادی چیزیں ہیں کہ وہ انسانوں کو برے کاموں پر لگاتا ہے، بے حیائی کے کاموں پر لگاتا ہے، اور وہ چیزیں جو رسم و رواج کے طور پر اپنی زندگی میں چل رہی ہیں، قوموں میں چل رہی ہیں، ان کو دین بنا دیتا ہے۔ کہتا ہے بس یہی دین ہے، اسی کو دین بنا دیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں ہوتا نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کی تعلیمات میں ہوتا نہیں ہے۔
لیکن شیطان پھر ان کو ایسے جناب پٹیاں پڑھاتا ہے کہ وہ اسی کو دین بنا دیتے ہیں، اسی کو دین سمجھ کر اسی پر عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نہیں بھی آیا اسے بھی اللہ کی طرف جوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب انہیں دعوت دی جاتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کی نازل کردہ کتاب موجود ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا عمل کر لیتے ہیں، اس کے مطابق اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، تو آگے سے پھر جواب ملتا ہے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو بس اسی چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ یہاں پر ضد آ جاتی ہے کہ قرآن کی کتاب کی آیات کو، تورات کی، انجیل کی آیات کو سامنے دیکھتے ہوئے، انبیاء کرام کی تعلیمات واضح اور صاف سامنے دیکھتے ہوئے بھی کہتے نہیں، یہ نہیں، بس ہمارے باپ دادا جو کر رہے تھے، ہمارے بڑے جو کر رہے تھے، ہم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ اولو کان آباؤہم، اب اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان کی، اولو کان آباؤہم، بھلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، ان کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہ ہو، کسی چیز کی ان کو سمجھ ہی نہ ہو۔ اب ایک بندہ اس کو سمجھ نہیں ہے لیکن وہ مخلص ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، کسی نے سمجھایا نہیں ہے لیکن وہ مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں ایک کام کر رہا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے دے، اجر دے دے، اس کی مغفرت کر دے۔ لیکن دوسرے آدمی کے سامنے قرآن کی آیت بھی موجود ہو، ہدایت بھی موجود ہو، اس کے بعد اگر نہیں جی نہیں میں تو اپنے باپ کے راستے پر ہی چلوں گا، یہاں پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بڑوں کا معاملہ ان کا اللہ کے پاس چلے گئے، جو چلے گئے چلے گئے، ہمارا معاملہ اب قرآن کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم، دیکھو بھلا یہ بھی تو ہو سکتا ہے ان کے آباء و اجداد لا یعقلون شیئا، کسی چیز کو سمجھتے ہی نہ ہو، ولا یہتدون، یا ان کو سیدھے راستے کا معلوم ہی نہ ہو، بس جو ان کو معلوم تھا اس پر وہ عمل کرتے رہے، ان کو کسی نے سیدھے راستے کا بتایا نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب قرآن آنے کے بعد بھی، اللہ کی کتاب آنے کے بعد بھی تم اسی راستے کے ساتھ چمٹے رہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے باپ دادا، جب جو بھی انسان آنکھ کھولتا ہے تو اپنے بڑوں کے راستے پر چلتا ہے، لیکن پھر جب علم سامنے آ جائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سامنے آ جائے، تو اس وقت پھر کتاب کی اطاعت اور اس کی اتباع کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔